دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ اور پاکستان کے مشترکہ مفادات ہیں۔ داعش دہشت گرد کی حالیہ گرفتاری مشترکہ مفادات کی عکاسی کرتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی ABI نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا دہشت گردی کے خلاف دونوں ممالک میں تعاون انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستانی عوام تشدد اور خوف سے آزاد زندگی گزارنے کے مستحق ہیں۔ پاکستان سے مل کر دہشت گردوں کو ان کی گھناؤنی پرتشدد کارروائیوں کے لیے جواب دہ بنائیں گے۔ امریکی اور پاکستانی شہریوں کے تحفظ کی کوششوں میں پاکستان کے ثابت قدم ساتھی رہیں گے۔ پولیس زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کا رابطہ، صدر مملکت کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم کی صدر آصف زرداری کی جلد صحتیابی کی دعا، کہا پوری قوم کی دعائیں صدر مملکت کے ساتھ ہیں۔ صدر مملکت کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اور عید کے دوسرے دن بھی نان سٹاپ مستی، کراچی، لاہور، پشاور، ملتان، فیصل آباد کی تفریح گاہوں میں بچوں کے ساتھ بڑوں کا بھی ہلا گلا۔ بچوں نے جی بھر کر عیدی لٹائی، بھرپور مستی کے ساتھ آئس کریم اور گول گپوں پر بھی ہاتھ صاف کر رہی ہیں۔ عید کا دوسرا دن یادگار بنا رہی ہیں۔ کوٹلی میں بچوں نے گھڑ سواری کے مزے لیے، کراچی والے عید کا لطف اٹھانے CBU پہنچ گئے۔ میٹھی عید کے دوسرے روز کل کے میزبان آج بنے مہمان، لذیذ کھانوں کی تیاری، مہمانوں کی مٹن کڑاہی اور بیف بریانی سے تواضع۔ دن بھر خواتین نے کچن میں گزارا، چٹوروں نے رات کو ہوٹلوں اور فوڈ سٹریٹس کا رخ کر لیا۔ کراچی میں بیف بوٹی، چکن ٹکا، وائٹ کڑائی، مٹن کنہ اور چٹپٹے چرگے پر چٹوروں نے خوب ہاتھ صاف کیے۔ چمن میں روایتی ڈش شوربے کی مانگ، مٹی کے برتنوں میں دمبے کے گوشت سے بنی صبح۔ شوربے میں نان ڈبو کر کھانے کا مزہ ہی الگ ہے۔ چنیوٹ میں روایتی چنیوٹی کنہ اور کڑاہی گوشت سے شہریوں کے دو ہاتھ، لاہوری بھی پیچھے نہ رہے۔ باربیکیو آئٹم کھانے ریسٹورنٹس پہنچ گئے۔ بوٹی کباب، سیخ کباب، ٹکے اور گرما گرم نان سے کھانے کا لطف کیا دوبالا۔ سکھر میں ہلکی آنچ پر بھنی سبزی پر کھانے والوں کا رش، کوئٹہ والے تو باربیکیو کے دیوانے، پہنچ گئے کھانے۔ عید کے دوسرے دن ملک بھر میں یوم سسرال پورے جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ مرد حضرات صبح سے چھوٹے اور بڑے قافلوں کی صورت میں منزل مقصود تک پہنچے۔ پہلے دن بھابھیوں نے کچن سنبھالا تھا، دوسرے دن نندوں کی باری آ گئی۔ داماد بیٹے کو لے کر عید ملنے آئے تھے تو سسرال والوں نے کھانے بھی پسند کے بنوائے۔ وزیر اعظم کی سیاسی قائدین کو ٹیلی فون، عید کی مبارکباد۔ شہباز شریف نے امیر جماعت اسلامی حافظ الرحمان اور ANP صدر ایمل ولی کو ٹیلی فون کیا، عید کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم کا گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو بھی ٹیلی فون، دونوں صوبوں کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، گورنر گلگت بلتستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد دی۔ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، کچھ لوگ اس فتنے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری سیکیورٹی فورسز کے قربانیوں اور قوم کے اتحاد سے وہ ناکام ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں گفتگو، کہا عید کے دنوں میں سیاسی گفتگو کر کے تلخی نہیں بڑھانا چاہتا، صرف کھانا کھانے آیا ہوں، میڈیا والے سیاسی گفتگو پر مجبور نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پن بجلی کے منافع کے حصول کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ علی امین گنڈاپور نے لکھا، ان کے مطابق پن بجلی گھروں سے حاصل منافع متعلقہ صوبوں کو ملنا ہے، ادائیگیاں نہ ہونے سے خیبر پختونخوا کے 75 ارب روپے کے واجبات جمع ہو گئے۔ KP حکومت کو درپیش مالی بحران کے پیش نظر مسئلے کے فوری حل کی ضرورت ہے۔ آؤٹ آف دی باکس کمیٹی کا اجلاس جلد بلانے کے لیے پلاننگ کمیشن کو احکامات دیے جائیں۔ امید ہے وزیر اعظم KP عوام کو آئینی اور قانونی حقوق دلانے میں کردار ادا کریں گے۔ بانی PTI سے ملاقات کا دن، بانی سے ملاقات کے لیے نامزد کوارڈینیٹر سلمان اکرم راجہ اور شعیب شاہین کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ بانی PTI سے اعظم سواتی، مبشر مقصود، نادیہ خٹک کی ملاقات ختم۔ اعظم سواتی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، بانی کو بتایا سلمان اکرم راجہ آپ کا سودا نہیں کرے گا، مانسہرہ کی کرپشن کا معاملہ اٹھایا۔ بانی نے ہدایت کی جنید اکبر کی گئی تعیناتیوں کو فوری واپس کیا جائے۔ پنجاب کے معاملات پر بھی بانی کو بریف کیا۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے
میں نے نام دیے لیکن مجھے اجازت نہیں ملی. اعظم خان ساتھی کی بات پر جنید اکبر سے بات کروں گا. پارٹی میں کوئی لڑائی نہیں, چھوٹے موٹے معاملات چلتے رہتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے اہل خانہ سے ملاقات. اصالِ ثواب کے لیے دعا کی اور شہید کیپٹن کو خراج عقیدت پیش کیا. والدہ بیٹے کو یاد کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں. وزیر داخلہ نے دلاسا دیا. محسن نقوی کا کہنا تھا قوم محمد علی قریشی کی لازوال قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی. شہید کی معصوم بیٹی باپ کی تصویر چومتی رہی اور والد کو ملنے والا میڈل گلے میں ڈال دیا. وفاقی وزیر بلال اظہر کیانی کی جہلم میں کیپٹن حسنین اختر شہید کے گھر آمد, اہل خانہ سے ملاقات کی. بلال اظہر نے کہا پاکستان ہمارے پاس ایک تحفہ ہے جو جوانوں کی قربانیوں سے سلامت ہے. عید ہو یا جنگ, پاک فوج کے بہادر سپور ہمیشہ وطن کی خدمت کے لیے تیار ہیں. عید پر شہداء کے لواحقین کا خصوصی پیغام. نائک عرفان شہید کے والد کہتے ہیں بیٹے کے بغیر عید ادھوری ہے. سپاہی ندیم عباس کے والد نے کہا بیٹے کی شہادت پر فخر ہے, ملک کے محافظوں کو سلام پیش کرتا ہوں. سپاہی عامر شہید کی بیوہ نے کہا پاکستان کی بیٹیاں اپنے پیاروں کی قربانی سے نہیں ہچکچاتی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے مختلف ممالک کے سفارتکاروں کی ملاقات. عید کی مبارکباد دی. ترکی, سعودی عرب, عمان, قطر, عراق, بنگلہ دیش, جاپان کے کونسل جنرل وزیر اعلیٰ سے ملے. ملیشیا, انڈونیشیا اور افغانستان کے کونسل جنرلز نے بھی مراد علی شاہ کو عید کی مبارکباد دی. وزیر اعلیٰ سے پی پی اراکین, قومی اور صوبائی اسمبلی اور کارکنان کی بھی ملاقاتیں. عید پر نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سوراب گوٹ میں رینجرز اہلکار کی شہادت پر افسوس کا اظہار. آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز سے واقعے کی تفصیلات طلب کر لی. قاتلوں کو فوری گرفتار کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا امن و امان پر سمجھوتا نہیں کر سکتے, جرائم پیشہ افراد کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. عازمین حج کے لیے بڑی خوشخبری. اس سال بھی روٹ مکہ کے تحت امیگریشن کراچی اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہوگی. سعودی امیگریشن عملے کو جگہ اور سہولتیں دی جائیں. وزارت مذہبی امور کا دونوں ایئرپورٹس پر انتظامات کے لیے سول ایویشن کو مراسلہ. عازمین حج کو روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت سہولتیں میسر ہوں گی. میٹھی عید کی خوشیاں پھیکی پڑنے لگیں. دوسرے روز بھی ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں جاری. اندرون سندھ جانے اور آنے والے مسافروں کا زائد کرایہ وصول کرنے کا شکوہ. بس اڈوں پر مسافروں اور ٹرانسپورٹرز میں ترک کلامی. ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں اندرون سندھ سے واپسی پر بسیں خالی آتی ہیں, عید پر خرچہ کہاں سے پورا کریں. خوشیوں بھری عید پر اداس آنکھیں, رنجیدہ دل اپنے پیاروں کا منتظر. اولڈ ہوم اور انکین ہاؤس کے مکین بوڑھے والدین اپنے پیاروں کا انتظار ہی کرتے رہے. گرما گرم بھٹورے, حلوہ پوری, لڈو پیٹی, جلیبی اور دہی بھلے سے تواضع تو خوب ہوئی, مگر اپنوں کو یاد کرتے ہی آنکھیں بھر آئیں اور دل اداس ہو گئے. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا کوسٹل اور کریکس کے علاقوں میں اگلے مورچوں کا دورہ. کراچی, جناح نیول بیس اور ماڑا اور کریکس میں افسران و جوانوں سے ملاقات. نیول چیف نے عید کے موقع پر فرائض کی انجام دہی پر جوانوں کے جذبے اور عزم و ہمت کو سراہا. ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ دفاع وطن کی مقدس ذمہ داری کو ذاتی خوشیوں پر مقدم رکھنا پاک بحریہ کی روایت رہی ہے. جوانوں کا یہ عزم و حوصلہ اس بات کا اظہار ہے کہ ملکی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی ملیر ہالٹ پر ٹینکر حادثے میں جاں بحق فیملی کی گھر آمد. لواحقین سے تعزیت کی. کہا دکھی دل کے ساتھ زینب کے والد سے تعزیت کے لیے آیا ہوں. ہمیں ہر پلیٹ فارم پر سوگواران کی آواز بننا ہوگا. گورنر نے متاثرہ دونوں خاندانوں کو 80 گز کے 2 پلاٹوں کے کاغذات دے دیے. ٹنڈولا یا نصیر کینال حادثے میں جاں بحق 4 نوجوانوں میں سے 3 کی نماز جنازہ نارتھ کراچی میں ادا کر دی گئی. ایک ساتھ 3 جنازے اٹھنے پر علاقے کی فضا سوگوار. عبدالاحد اور اس کے 3 دوستوں کی کار تیز رفتاری کے باعث نصیر کینال میں گر گئی تھی.
عبدالواحد دوستوں کے ہمراہ رشتہ داروں سے ملنے میرپور خاص جا رہا تھا۔ کبیر والا کے قریب مختوب پور انٹرچینج کے قریب تیز رفتار وین کی ٹکر سے 3 موٹر سائیکل سوار جاں بحق، 2 خواتین اور 1 بچہ شامل، 1 شخص زخمی ہو گیا، وین ڈرائیور فرار، لاشیں اسپتال منتقل۔ کوئٹہ میں کانگو وائرس سے جاں بحق ہونے کا پہلا کیس، فاطمہ جناح اسپتال میں زیر علاج کانگو وائرس کا مریض دم توڑ گیا، مریض 29 مارچ کو پشین سے تشویشناک حالت میں لایا گیا تھا۔ فلمی انداز میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو نے I-9 میں موبائل چھیننے کے دوران مزاحمت پر شہری کو گولی مار دی، فرار ہونے لگے تو موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو گیا، ڈاکو نے فیض آباد پر موٹر سائیکل چھوڑی اور دوسری جانب سے آنے والے شہری سے موٹر سائیکل چھین لی اور فرار ہو گئے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر میانمار کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان کی بڑی کھیپ کی روانگی، 35 ٹن امدادی سامان میں خیمے، کمبل، ادویات، کھانا اور پانی شامل ہیں۔ طارق فضل چودھری کہتے ہیں 35 ٹن کی دوسری کھیپ بھی جلد روانہ کی جائے گی۔ میانمار کے سفیر نے اقدامات پر حکومت پاکستان اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ کراچی سے کوئٹہ جانے والی بولان میل ٹرین کو کلیئرنس نہ ملی، نوتال اسٹیشن سے جیکب آباد واپس بھیج دیا جائے گا۔ ٹرین میں سوار تمام 30 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کوئٹہ کے لیے سوار مسافروں کو واپس ڈیرہ اللہ یار پہنچایا جائے گا۔ بولان ایکسپریس سروس کئی روز بندش کے بعد گزشتہ روز ہی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سٹیزن کارڈ رکھنے والے افغان باشندوں کے لیے پشاور اور لنڈی کوتل میں 2 عارضی کیمپ قائم، افغان حکام نے توڑخم کے قریب استقبالیہ اور رجسٹریشن کیمپ قائم کر دیے۔ سٹیزن کارڈ رکھنے والے افغان باشندوں کو بائیو میٹرک کے بعد واپس بھیجا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے ملک بھر میں سٹیزن کارڈ رکھنے والے افغان باشندوں کی تعداد تقریباً 8 لاکھ ہے۔ پہلے مرحلے میں تقریباً 7 لاکھ غیر رجسٹرڈ افغان باشندوں کو وطن واپس بھیجا جا چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی، کٹھوعہ میں بھارتی فورسز نے مزید ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فوج نے محاصرے کی آڑ میں نوجوان کو شہید کیا۔ بھارتی فوج نے مارچ میں 5 کشمیریوں کو شہید کیا۔ اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان پر فضائی حملے، میئر احمد کاہل سمیت 5 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے بیروت کی ایک عمارت کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے حماس کو حملوں کی ہدایت دینے والے حزب اللہ کے رکن کو نشانہ بنایا۔ نباتیہ میں حزب اللہ کی کئی زیر زمین تعمیرات کو تباہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کو بین الاقوامی دہشت گرد قرار دیا جا چکا ہے۔ ایران کو اپنا نیوکلیئر پروگرام کا پھیلاؤ روکنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے دور میں ایران کو جوہری قوت نہیں بننے دیا جائے گا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں ٹرمپ انتظامیہ تمام فیصلے امریکی عوام کی امنگوں کے مطابق کر رہی ہے۔ غزہ کی صورتحال کی ذمہ دار حماس ہے۔ بھارت کو تشویشناک ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے اور بھارتی خفیہ ایجنسی پر پابندی کی سفارش کے سوال پر کہا سفارتی سطح پر ہونے والے مذاکرات پر کوئی بات نہیں کروں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل ٹیرف پلان کا اعلان کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں ٹیرف پلان ملک کو نقصان پہنچانے والے غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کو ختم کر دے گا۔ صدر ٹرمپ متبادل ٹیرف کا اعلان کر سکتے ہیں۔ دوسرے ملکوں کے زائد ٹیرف امریکیوں کے لیے غیر منصفانہ ہیں۔ امریکہ کو بھی اسی حساب سے ٹیرف وصول کرنا چاہیے۔ میانمار میں زلزلے سے تباہی، اموات کی تعداد 2000 سے بڑھ گئی، ہزاروں افراد زخمی، 270 لاپتہ۔ تھائی لینڈ میں زلزلے سے ہلاکتیں 19 ہو گئی، ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری۔ ماہرین نے میانمار اور تھائی لینڈ میں حالیہ زلزلے کی شدت کو 334 ایٹم بم کے برابر قرار دیا ہے۔ آفٹر شاکس کئی مہینوں تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ سپریم لیڈر کے مشیر علی لاریجانی کہتے ہیں
امریکہ کی ایک غلطی ہمیں انتہائی اقدام پر مجبور کر سکتی ہے. جوہری مسئلے پر کوئی غلط قدم اٹھایا گیا تو ایران ذمہ دار نہیں ہوگا. ایران اپنے دفاع کے لیے جوہری ہتھیار حاصل کرنے پر مجبور ہوگا. متحدہ عرب امارات میں یہودی ربی کے اغوا اور قتل میں ملوث 3 مجرموں کو پھانسی اور ایک کو عمر قید سنا دی گئی. اسرائیلی شہری ابوظہبی میں گروسری سٹور چلاتا تھا اور یہودی کمیونٹی شعبات کا متحرک رکن تھا. قاتلوں کا تعلق ازبکستان سے ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے جنوبی افریقہ کے سفید فام شہریوں کو بطور مہاجرین امریکہ میں بسانے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا. مشن ساؤتھ افریقہ کے نام سے پروگرام کا آغاز. نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے اب تک 8,000 سے زائد سفید فام افریقیوں کی درخواستوں پر غور کیا جا چکا ہے. فرانس میں دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی اپوزیشن لیڈر مارین لاپین کو 5 سال کے لیے سیاسی عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا. عدالت نے مارین لاپین کو یورپی یونین کے اخراجات میں غبن کے الزام میں 4 سال قید بھی سنائی. 1 لاکھ یورو جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا. اسٹار بڑے ارادے کھیل بھی ہوگا بڑا. پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے آفیشل سانگ کا ٹیزر جاری. راک سٹار علی ظفر، گلوکارہ نتاشا بیگ، ابرار الحق اور طلحہ انجم آواز کا جادو جگائیں گے. قومی ٹیم کے اوپننگ بیٹر امام الحق نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز جیتنے کے لیے پرعزم. کہتے ہیں ٹیم بہت اچھی ہے، پہلا میچ ہار گئے لیکن اگلے 2 میچ جیت سکتے ہیں. چیمپئنز ٹرافی میں جو ہوا اس کو بھول کر کم بیک کی کوشش کر رہے ہیں. پریکٹس بھی کی ہے، اگلے میچز میں ٹیم بہتر پرفارم کرے گی. پی سی بی کا اسپیشل عید شو، خواتین کرکٹرز کی شرکت. عالیہ ریاض نے کہا شادی کے بعد پہلی عید ہے لیکن زیادہ تبدیلی نہیں آئی، بس ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. ڈیانا بیگ نے کہا میرا گلگت سے تعلق ہے، عید پر گھر نہیں جا پاتی، زیادہ تر عید ٹور اور کیمپس میں ہی گزرتی ہے. سعدیہ اقبال اور عروب شاہ نے بھی عید سے متعلق دلچسپ باتیں بتائیں. پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں کل دوسرے ون ڈے میں مد مقابل آئیں گی. اہم میچ سے پہلے پاکستانی کھلاڑیوں کی پریکٹس، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشق کی. سیریز بچانے کے لیے پاکستان کے لیے دوسرا میچ جیتنا ضروری ہے. میچ سے پہلے کیوی ٹیم کو دھچکا. مارک چیپمین پاکستان کے خلاف دوسرے ون ڈے سے باہر ہو گئے. دونوں ٹیموں کے درمیان میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 3 بجے شروع ہوگا. عید کی خوشیوں کے رنگ ARY نیوز کے سنگ. عید کے تینوں دن موج مستی سے بھرپور پروگرام. سیاسی اور موسیقی کا تڑکا لیے ناظرین کا پسندیدہ پروگرام ہوشیاریاں. عید کے تینوں دن سابق کپتان سرفراز بنے باخبر سویرا عید اسپیشل کے مہمان. آدھی کی مستیاں عید پر بھی ہوں گی نان سٹاپ. دوسرے دن پروگرام عید ہنگامہ میں ہوشیاریاں. مہمان بنے ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر. مزاحیہ مشاعرہ شفاعت علی اور مصطفیٰ چودھری کے ساتھ. پروگرام خبر میں شعیب ملک اور ڈاکٹر نعمان نیاز کی پاکستان کرکٹ کی صورتحال پر گفتگو. تو عید کے تینوں دن جڑے رہیے ARY نیوز کے ساتھ.